رمضان المبارک کا یہ مبارک اور مقدس مہینہ جو نصف سے زیادہ اب ہم سے رخصت ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے وہ اعمال جو ہم نے اس کی رضا کے لیے کیے، اس کے فضل اور اس کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، جو ناقدری ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے، اور جو دن باقی بچے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں روزوں کے حوالے سے یا اسی طریقے سے رات کے قیام کے اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زبان مبارک سے جو فضیلت ارشاد فرمائی ہے، اس میں ایک لفظ آتا ہے ایمان اور احتساب۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں۔ اسی طریقے سے رات کے قیام کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے اللہ کے لیے رات کا قیام کیا، اللہ کے لیے رات کو رمضان کی مبارک راتوں میں کھڑا ہوا ایمان اور احتساب کی حالت میں۔ اور پھر اسی طریقے سے لیلۃ القدر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑا ہوا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اب یہاں پر یہ لفظ جو ہے ایمان اور احتساب کا، ایمان کے معنی تو اس معنی کا کہ اللہ کے کرم سے یہ ساری فضیلت تو ہے ایمان والوں کے لیے، تو اللہ نے اپنے کرم سے ہم سب کو ایمان کی دولت دی ہے، اور ہم سب جتنے بھی یہ نیک اعمال کر رہے ہیں یہ قبول ہی جب ہے جب کہ ہم ایمان کی حالت میں، اس لیے یہ معاملہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے، واضح ہے۔ یہ لفظ احتساب جو ہے یہ کیا ہے؟ یاد رکھیں احتساب خالص ایک علمی اور اصطلاحی لفظ ہے، ظاہر کے اعتبار سے جس کا ہم معنی یوں کر دیتے ہیں کہ جو آدمی روزہ رکھے، اللہ کے سامنے قیام کرے، لیلۃ القدر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو یقین کے ساتھ، ایمان بھی ہے اور پھر یقین بھی ہے۔ یقین کس بات کا؟ کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، میرے اللہ کا یہ حکم میں اس کو پورا کر رہا ہوں، میرا اس پر یقین ہے کہ میرا اللہ اس کے بدلے میں مجھے یہ فضیلت ضرور عطا کرے، میرا اللہ مجھے اس کے بدلے میں جو وعدہ میرے ساتھ کیا گیا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا۔ یہ عام مطلب اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے، اور اس پر یقین ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ یہ میری اور آپ کی کہی گئی بات نہیں، کسی عالم کی بات کہی گئی نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی صحابی نے بھی نہیں کہا ہے، تابعین تبع تابعین تو اس کے بعد کے درجے کی بات ہے، یہ بات تو امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے، جس کا ہمیں اتنا یقین ہے، دنیا ساری کا نظام غلط ہے لیکن آقا علیہ السلام کا بیان غلط نہیں ہے۔ لیکن احتساب کا ایک معنی اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی مومن کا کوئی بھی عمل، اس کا کوئی بھی عمل نیک عمل، کسی بھی مومن کا نیک عمل، اس کا محرک، اس کا اصل سبب وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ یہ ہے اس کے اندر حکمت کہ ہمارا رمضان کے روزے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، ہمارا رات کا قیام، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، بدن کو تھکانا، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہاں تک کہ جو عشاق ہیں، جو محبین ہیں، جو اللہ کی محبت میں فنا لوگ ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی اس کا سبق ملتا ہے کہ وہ لوگ اپنی دعاؤں میں جنت سے زیادہ اللہ کی محبت کو مانگا کرتے تھے۔ جنت مانگنے کی چیز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود اس کی تعلیم امت کو دی ہے کہ اے میرے امتیوں، جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کو مانگو۔ جنت مانگنے کی چیز ہے، لیکن اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کے آگے یاد رکھے جنت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
لیے قرآن نے کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. تو رات کا قیام ہو، دن کا روزہ ہو، لیلۃ القدر میں اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنا ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا محرک کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت. اور یاد رکھیں، بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا میں کیے جانے والے اعمال میں اگر ایک عمل بھی اللہ کے یہاں قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہے. اور اگر اللہ کی رضا کے بنا اعمال کے انبار بھی ہوئے اور رضا اس میں شامل نہ ہوئی تو اعمال کے انبار ضائع اور بیکار کر دیے جائیں. اس ضمن میں ایک واقعے کے ذریعے سے اس بات کو سمجھاتا ہوں، پھر آگے اصل مضمون کی طرف آتا ہوں. یہ جو میں اللہ کی رضا، کیونکہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، ہم جتنا بھی کچھ کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اللہ کرے کہ ہم سب اللہ کی رضا کے لیے ہی کر رہے ہوں، لیکن اس میں بھی لیول ہوتا ہے، اس میں بھی فرق مراتب ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کتنی اللہ کی محبت میں وہ کام کر رہا ہے، کتنی اللہ کی رضا کے طلب میں وہ کام کر رہا ہے. جیسے سب نماز پڑھنے والے یکساں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ سب نماز پڑھنے والے یکساں نماز کی اہمیت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کی محبت کا جتنا لیول ہوتا ہے، وہ اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے، اس کی نماز میں سکون اور وقار، خشوع اور خضوع اسی لیول کا ہوتا ہے. اور بہت سارے نمازی وہ نمازی بھی ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور آنے سے پہلے جانے کی فکر ہوتی ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے بھی جو کیفیت ہوتی ہے، الامان والحفیظ، اللہ میری آپ سب کی حفاظت فرمائے، کہ رکوع کیا، پھر کھڑے ہوئے اور پورے سے کھڑے بھی نہیں ہوئے اور پھر وہاں سے سجدے میں چلے گئے اور دو سجدوں کے درمیان چھوٹا سا تھوڑے سی اوپر ہوئے، پھر وہاں سے واپس زمین میں چلے گئے، سجدہ کر دیا. یاد رکھیں یہ نمازیں تمہیں اللہ کے یہاں کوئی کام نہیں دے گی. سخت ترین وعید ہے اس کے اوپر کہ ایک آدمی رکوع سے کھڑا ہو اور اس کی کمر سیدھی نہ ہو. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کل قیامت میں اس کو نظر رحمت سے دیکھے گی نہیں. تو کیا بات ہے، ایک آدمی ایسی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کو نماز کے بنا چین ہی نہیں ملتا. وہ نماز میں کھڑا ہے، اس کی کیفیت یہ بتلاتی ہے کہ اس کو نماز میں کتنا مزہ آ رہا ہے. اس کی کیا بنیاد ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے وجہ ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا. جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی محبت کیا چیز ہے، اللہ کی رضا کیا چیز ہے، تو پھر ایک نمازیں کیا، 4 فرض کیا، 4 رکعتیں کیا، زندگی ساری سجدوں میں گزرے تو بھی ایسے لوگوں کے لیے وہ کم ہے. اس لیے سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا میں کیے جانے والے اعمال، اللہ کے یہاں ان اعمال میں سے ایک عمل بھی کام آ گیا تو بیڑا پار ہے. اس کی مثال حدیث پاک سے آپ کو دے رہا ہوں. مشہور معروف واقعہ ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس میں سبق بھی ہے، اور جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ اس سے سمجھ میں بھی آئے گی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 دوست ایک مرتبہ کسی راستے پر جا رہے تھے، کہیں سفر پر تھے. اسی دوران راستے میں بارش ہوتی ہے. وہ بارش سے پناہ لینے کے لیے ایک غار میں، بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں. غار میں پناہ لینے کے بعد بارش ہونے کی وجہ سے پھسلن ہوئی، کوئی پتھر اوپر سے لڑکا ہے اور اس چٹان کے منہ کو بند کر دیا جس کے اندر وہ انہوں نے پناہ لے رکھی تھی. اب وہ اپنی جگہ حیران اور پریشان کہ ظاہر میں کوئی سبب نہیں ہے، اب کیا کریں، سب کچھ مسدود ہو چکا ہے، ہم اندر مقید ہو چکے ہیں، اب باہر نکلنے کی کیا سبیل ہوگی. لیکن وہ نوجوان تو تھے، لیکن اللہ والے نوجوان تھے. وہ نوجوان تو تھے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت موجزن تھی. وہ نوجوان تھے، ان کی محبت کا لیول بہت اونچا تھا، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اعمال کر چکے تھے. تو آپس میں مشورہ کر کے یوں کہنے لگے کہ اب بظاہر تو کوئی سبیل نہیں ہے نکلنے کی، لیکن ہمارا چونکہ ایمان اللہ کی ذات پر، ہمیں اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے کہ وہ اللہ کہ جو عزتوں کا مالک ہے، ذلتوں کا مالک ہے، جہاں کوئی سبب نہ ہو، جہاں ظاہر کے سارے راستے بند ہو، وہاں صرف اور صرف کام آنے والی ذات اللہ کی ہے. تو اپنا کوئی ایسا عمل اللہ کے سامنے پیش کرے جو ہم نے عمل وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو. واقعے کو مختصر کرتے ہوئے پہلے دوست نے یوں کہا
اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں دن میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور رات کو واپس آ کر کے دودھ دو کر کے اپنے ماں باپ کو پیش کیا کرتا تھا۔ ایک دن کسی وجہ سے میں دور جنگل میں نکل گیا، آنے میں دیر ہو گئی، آنے میں تاخیر ہو گئی، جس کی وجہ سے میرے والدین کا جو سونے کا وقت تھا وہ سو گئے۔ جب میں پہنچا ہوں تو میرے بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں اور میرے پاؤں میں پڑ رہے ہیں، میرے پاؤں میں گر رہے ہیں، لیکن میں نے اپنے والدین سے پہلے انہیں دودھ نہیں پلایا۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اس میں اور کوئی مقصود نہیں تھا، اے اللہ صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اے اللہ جس مصیبت میں ہم ہیں، اے اللہ اس مصیبت سے ہمیں نکال دے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ چٹان اتنی سرک گئی کہ باہر کی دنیا نظر آنے لگی، لیکن ابھی وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، لیکن اللہ کے کرم سے وہ چٹان سرک گئی۔ دوسرے نے یوں کہا، اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جسے میں بہت محبت کرتا تھا، اتنی محبت جس طرح کسی ایک نوجوان کو کسی نوجوان عورت سے ہوتی ہے، مجھے اتنی اس سے محبت تھی، لیکن اے اللہ ایک مرتبہ حالات کی ماری ہوئی، فاقے پر مجبور وہ میری چچا زاد بہن میرے پاس آتی ہے، پھر میں نے اسے آفر کی ہے کہ تو بدکاری کے لیے تیار ہو جا، پھر تو جو مانگے گی تجھے وہ ملے گا، لیکن چونکہ وہ ماری ہوئی تھی اس پر تیار ہو گئی۔ جب وہ تیار ہوئی اور میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بدکاری کرنے کے لیے بیٹھ بھی گیا، اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی، اس نے مجھے یوں کہا، اس عورت نے، اس چچا زاد بہن نے مجھے یوں کہا کہ دیکھ یہ کسی اور کا حق ہے تو اس کو مت توڑ۔ اے اللہ عین اس وقت جب کہ میں بدکاری پر قادر تھا اور کرنے پر میں تلا ہوا تھا، اے اللہ میں اس وقت وہاں سے اٹھ گیا۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں وہاں سے اٹھا صرف تیری رضا کے لیے، صرف تیرے ڈر کی وجہ سے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ اے اللہ اگر آپ جانتے میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو جس مصیبت میں ہم ہیں، اے اللہ اس چٹان کو ہٹا دے۔ وہ چٹان اور کس کی، لیکن وہ نکلنے پر قادر نہیں تھی۔ پھر تیسرے نے یوں کہا، اے اللہ میں نے چند مزدوروں کو اپنے کام پہ رکھا تھا، شام کے وقت کچھ ان میں سے مزدور لے کے چلے گئے، مزدوری لے کے چلے گئے، لیکن ایک نے اپنی مزدوری نہیں لی، وہ ایسے ہی چلا گیا، اس کی اجرت کو میں نے کام میں لگایا، اس کی وجہ سے بہت سارے مال ہو گئے، بکریاں ہو گئیں، بہت سارے اور جانور ہو گئے، اس کے پیسے کے منافع کی وجہ سے۔ ایک عرصے کے بعد وہ واپس آیا اور آ کر کے کہا، میں نے تمہارے یہاں کام کیا تھا، مجھے اس کی اجرت دے دو۔ میں نے کہا یہ سامنے جتنے جانور نظر آتے ہیں یہ سب تیرے ہیں۔ اس نے یوں کہا کہ مذاق مت کر، میری تو اجرت تھوڑی سی تھی، یہ سب کچھ میرا کیسے؟ کہا نہیں یہ تیرا ہے۔ اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو جس مصیبت میں ہم ہیں، اے اللہ اس سے ہمیں نکال دے۔ روایت میں آتا ہے وہ چٹان پوری طریقے سے ہٹ گئی اور تینوں صحیح سالم باہر نکل گئے۔ حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کام آنے والے اعمال وہی ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ تو یہ واقعہ سنا کر یہ تمہید باندھنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، ہم چاہے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن اس میں نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کو ایک جنون کی حد تک اللہ کی محبت میں غرق ہو کر کے، اے اللہ یہ بھوکا رہنا، یہ پیاسا رہنا، یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، اے اللہ اس میں کوئی دنیاوی مفاد نہیں، اے اللہ کوئی بھی دنیا کی لالچ نہیں، کسی کو دکھانا مقصود نہیں، اے اللہ صرف ایک مقصود ہے، وہ یہ ہے اے اللہ کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ رات میں اگر تراویح پڑھتے پڑھتے ٹانگیں دکھنی لگیں، عام مطلب ایسا ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری تراویحیں ہی کیا ہے، کچھ ہم ائمہ مجرم ہیں اور کچھ عوام مجرم ہیں، ملا جلا رد عمل ہے، ملا جلا کھیل ہے۔ لیکن پھر یہاں پر یہ بات ضمناً کہہ دیتا ہوں، اصل میں بات یہ ہے جب دل میں مزہ نہ ہونا تو پھر انسان کسی بھی عمل کو لذت سے نہیں کر سکتا۔ جب دل میں مزہ ہو تو پھر ایک راتیں کیا، یہ 20 رکعات کیا، کئی راتیں بھی اللہ کی محبت میں قربان کی جا سکتی ہیں۔ آج ہم کتنے کمزور ہیں، کس دنیاوی معاملات میں نہیں، دینی معاملات۔ دنیاوی معاملات میں تو ہم بڑے چاق اور چوبند ہیں، دنیاوی معاملات میں تو ہم بڑے مضبوط ہیں، گھنٹوں کوئی ہمیں کھڑا رکھے لہو لعب میں کوئی مسئلہ نہیں، گناہوں کے کام میں گھنٹوں ہمیں کوئی کھڑا رکھے کوئی مسئلہ نہیں، کرکٹ میچ کے دیکھنے کے لیے ہم کھڑے موبائل پر میچ دیکھتے ہوئے 2 گھنٹے گزار دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے مہینے میں اللہ کے گھر میں اللہ کا کلام سننے کے لیے اگر ہمارے لیے 1 گھنٹے کا وقت ہمیں تھکان کر دیتا ہے اور ہم اکتا جاتے ہیں تو سوچئے کہ اندر کتنا بگڑا ہوا ہے،
سوچئے کہ ہماری اللہ سے محبت کا کیا لیول ہے. 1 گھنٹہ بھی ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں اوپر نیچے ہونے لگ جاتے ہیں اور دوسروں کے سامنے شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ جی امام صاحب بہت لمبا پڑھتے ہیں. اور باہر جا کر کے 1 گھنٹہ اندر کھڑا ہونا مشکل. لیکن بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ باہر نکلے اور اسی ساتھ اسی گھڑی 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ گپوں میں گزار دیا, وہاں پر کوئی احساس نہیں, اور اللہ کے گھر میں 1 گھنٹہ کھڑے ہونے میں دقت ہے. اس لیے سارے کے سارے اعمال اللہ کے یہاں وہی قبول ہوں گے جو صرف کس کی رضا کے لیے کیے جائیں گے, اللہ کی رضا کے. اس لیے اب رمضان المبارک چونکہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ آگے جا رہا ہے, اور عن قریب اب آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے. یاد رکھیں رمضان پورا کا پورا مقدس ہے, پورا کا پورا برکتوں والا ہے, پورا کا پورا رحمتوں والا ہے. اللہ اکبر, کون بیان کر سکتا ہے اس کی رحمتیں اور برکتیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کی مبارک ساعتوں کی قدر کر رہے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں, اللہ کی قسم بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کے 1-1 لحظے کی قدر کرتے ہیں, 1-1 منٹ کی قدر کر کے, اس کو گزار کر کے, بنا کر کے اللہ کے یہاں اپنا مقام و مرتبہ بنا رہے ہیں. اب چونکہ یہ آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے تو یہ آخری عشرہ پہلے دونوں عشروں کے مقابلے میں اور زیادہ قیمتی ہے. اس لیے کیوں قیمتی ہے؟ اس لیے کہ اس میں 2 ایسی عبادتیں انجام دی جاتی ہیں جن کی فضیلت نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بلکہ خود آقا علیہ السلام نے عملی طور سے ان عبادتوں کو کر کے بتلایا ہے اس امت کو. ان 2 عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے اعتکاف اور دوسرا ہے لیلۃ القدر. اور یاد رکھیں یہ دونوں تقریباً ایک دوسرے سے لازم اور ملزوم ہے کہ اعتکاف کا مقصود ہی لیلۃ القدر کا حصول ہے. اعتکاف کا مقصد ہی لیلۃ القدر کا حصول ہے. اس لیے کہ جو آدمی اعتکاف کرے گا اللہ کے گھر میں آ کر کے چمٹ جائے گا اللہ کے ساتھ, سب دنیا سے کٹ کر کے, اے اللہ بس میں تیرے در پہ آ کے پڑ گیا. ایک آدمی کسی دنیا دار کے سامنے جا کر کے پڑ جائے نا, وہ کتنا ہی جو ہے نا سخت کیوں نہ ہو, اگر وہ اس کے دروازے کو نہ چھوڑے کبھی نہ کبھی اس کو ترس ضرور آئے گا, چلو کچھ نہ کچھ تو اس کو دے ہی دیتا ہوں. یہ معتکف کی مثال ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر کے پڑ جاؤ, دنیا سے کٹ کر کے, بے نیاز ہو کر کے, اے اللہ ان 10 دنوں میں تو میں تجھ سے لے کر کے رہوں گا کیا, تیری رضا, تیری رحمت, تیری مغفرت, اور یہاں تک کہ جہنم سے آزادی میں تجھ سے لے کے رہوں. اور اتنی ساری فضیلتیں ہیں. یقیناً جو اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے ان بنیادوں پہ کرے گا, جب عید کی رات میں وہ اٹھے گا, یقیناً اگر اس نے خلوص کے ساتھ اور شرائط اور آداب کے ساتھ اعتکاف کیا ہوگا, یہاں تک کہ وہ جنت کا حقدار بھی بنے گا اور جہنم سے برات کا پروانہ بھی اس کو ملے گا. یہ اعتکاف کتنی فضیلت کی چیز ہے, اور نبی علیہ السلام اس کا کتنا اہتمام کرتے تھے, اس کے بارے میں احادیث میں کثرت سے روایات موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, حضرت عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں, وہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ساری آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے, اور آخری عشرے کے اعتکاف کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے جانے کے بعد ازواج مطہرات پابندی سے اعتکاف کیا کرتی تھی. اور اعتکاف پر ثواب دیکھیے کتنا ہے. اعتکاف پہلے اس کا حکم سمجھ لیجیے, اعتکاف کا حکم سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. سنت مؤکدہ ہے یعنی وہ سنت جس کی بڑی تاکید ہے, لیکن ہے علی الکفایہ کہ بستی والوں کی طرف سے اگر چند لوگ اس سنت کو ادا کر لیں گے تو سارے بستی والے اس سنت کے ادا کرنے والے شمار ہو جائیں گے. اور اگر کسی نے بھی اس کو ادا نہ کیا, مسجد خالی رہی ہو, وہ مسجد جہاں 5 وقتہ جماعت سے نماز ہوتی ہو, وہاں پر اگر کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو یاد رکھیں ساری کی ساری بستی والے گنہگار ہیں. اس تعلق سے بھی بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے ہمارے علاقوں میں. سب لوگ اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا کر کے مجھے یہ مصروفیت, ہماری ساری زندگی تو گزری ہی مصروفیت میں ہے نا بھائی. ہم نے کیا ہی کیا ہے دنیا کو چھوڑ کر کے, ہم نے کیا ہی کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے, خدا کے لیے. اس دنیا کی جھنجھٹوں سے کچھ نہ کچھ تو باہر نکلے, کچھ نہ کچھ تو وقت فارغ کریں اپنے اللہ کے لیے. یہ آخری 10 دن خدا کے لیے جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں دیکھیں, اور ہر ایک آدمی اس کی کوشش کرے کہ میں اس سعادت کو حاصل کر لوں. اس لیے کہ آپ اعتکاف بیٹھیں گے, جو اعتکاف بیٹھے گا اس کو لیلۃ القدر ضرور ملے گی. اور لیلۃ القدر اللہ اکبر خیر من 1000 شہر, 1000 شہر خیر من 1000 شہر.
1000 مہینوں سے زیادہ بہتر. اور یہاں یہ کہا گیا ہے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر. کتنی بہتر اس کی کوئی لمٹ نہیں. لیکن یہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، زیادہ تر اور اکثر روایات کے مطابق شب قدر ان میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے. تو یہاں پر ضمن ایک بات ذہن میں آ گئی، وہ بات کلیئر کر دوں. گزشتہ جمعے کو جب ہم نے آپ کے سامنے یہ موقف رکھا تھا کہ اعتکاف جو ہے وہ 11 کی شام سے ہوگا اور شب قدر جو ہے 27ویں شب کی 17 کو ہوگی، تو بہت ساروں نے اس کا یہ مطلب سمجھا اور اس پر لوگوں نے پرسنل بھی کچھ لوگوں نے اس پر کمنٹ کیے اور کچھ لوگوں نے پوچھا بھی اس کو متعین کیسے کر سکتے ہیں آپ نے 17 کو متعین کیسے کیا؟ تو یاد رکھیں متعین کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم نے آپ سے یوں کہا کہ 27ویں شب 17 کو آ رہی ہے لہٰذا وہی شب قدر ہے. یہ تو ہم نے ترتیب بتائی تھی کہ 11 کی شام کو اگر اعتکاف بیٹھیں گے تو 17 کی شام کو 27ویں شب ہونی ہے. اتنی سی بات بتلانا مقصود تھی. یہ مقصود نہیں تھا کہ ہم تعین کر رہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے اور اس دن ہی شب قدر ہوگی. یہ بتلانا بالکل بھی مقصود نہیں تھا. بہت ساروں کے ذہن میں یہ بات آئی اور بہت سارے لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیا. دیکھیے جی نبی علیہ السلام نے تو شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے اور منبر سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ 17 کی شام کو شب قدر ہے، 17 کی رات شب قدر کی. بالکل بھی نہیں، یہ کہنے کا مطلب تھا ہی نہیں. اس لیے کہ ہم کیسے تعین کر سکتے ہیں جب اس کی تعین ہے ہی نہیں. لیکن اتنی بات ضرور ہے جب احادیث کو نچوڑ کر کے دیکھا جائے، احادیث کا خلاصہ دیکھا جائے تو اگرچہ کچھ روایات میں جو بہت قلیل ہے کہ پورے سال میں کہیں شب قدر ہو سکتی ہے، کچھ روایات میں ہے کہ رمضان کی کسی رات میں شب قدر ہو سکتی ہے، لیکن ان تمام روایات کو جمع کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شب قدر وہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں، طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں. اسی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. لہٰذا کسی میں کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ رہے کہ ہم اس کی تعین کر رہے ہیں. بالکل بھی نہیں. 21 کو بھی آپ بیدار ہو. میں تو یہ کہتا ہوں، یہ کہوں گا کہ کیا جائے گا اگر ان تمام راتوں کے اندر کچھ ساعات کچھ گھڑیاں جاگ کر کے گزار لی جائے. کیا ہو جائے گا؟ کیا فرق پڑے گا ہماری صحت پر اگر کچھ راتیں اللہ کے سامنے قربان کر دی جائے؟ قرآن کی تلاوت میں، نوافل میں، دعا اور ذکر میں کیا چلا جائے گا؟ کیوں ہم تعین کریں کہ نہیں اسی رات میں جھانک لیا جائے؟ محبت والے ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. دل میں محبت ہو تو پھر ساری راتیں شب قدر ہے. اس لیے کوشش کیجئے اعتکاف کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ اعتکاف کرنے کے وعدے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہاں تک بھی فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا ان نیکیوں کا بھی حقدار بنتا ہے جو وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پاتا. وہ اعتکاف میں ہے تو چونکہ اعتکاف میں کچھ ضوابط ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جن کی پابندی ضروری ہے، اور اعتکاف جتنا اس پر ثواب ہے چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے یہ اعتکاف ٹوٹ بھی جاتا ہے. لیکن ثواب کتنا زیادہ ہے کہ ایک آدمی اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے کسی کی عیادت نہیں کر سکتا، اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے کسی کی تعزیت پہ نہیں جا سکتا، کسی کی جنازے میں نہیں جا سکتا. اعتکاف کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معتکف کو ان تمام کاموں کا ثواب بغیر کیے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ دن گزر رہے ہیں. پھر وہی جملہ دہراؤں گا جو گزشتہ جمعے کو بھی آپ کے سامنے کہا تھا، ایاما معدودات. قرآن نے کہا یہ گنتی کے دن ہے. ابھی رمضان شروع ہوا تھا، ابھی ہم نے پہلا جمعہ، دوسرا جمعہ اور آج ہی تیسرا جمعہ، ابھی ہم چوتھا جمعہ پڑھیں گے، تب تک اور رمضان گزر چکا ہوگا. لہٰذا اپنی ان زندگیوں کو غنیمت جانیں، ان لمحات کی قدر کریں، ان کو گن کے اب عید کی تیاریوں میں نہ گزاریں. نہیں، رمضان عید کی تیاریوں کے لیے نہیں آتا، رمضان تو جنت کی تیاری کے لیے آتا ہے. اس لیے ایک گزارش تو یہ ہے کہ اپنے اوقات کو مزید منظم کرتے ہوئے، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ، کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا نبی علیہ السلام اپنی کمر بند کو کس لیتے تھے. احیا لیلہ وایقظ اہلہ،
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان اخیر عشرے کی راتوں میں خود بھی جاگا کرتے تھے اور اپنے جاگنے کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے. ایسی مبارک راتیں ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے، اتنا اپنے آپ کو تھکاتے تھے، ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ دوسرے عشرے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے عشروں میں اتنا اپنے آپ کو تھکایا نہیں کرتے تھے. لہٰذا عید کی تیاری بھی ہو جائے گی، کر لیں گے عید. بھائی عید تو اسی کی ہے جس کا رمضان اچھے سے گزرے گا. عید تو اسی کی ہے جس کا رمضان مشقتوں کے ساتھ گزرے گا، جس کا اللہ کی محبت میں غرق ہو کر کے گزرے گا، اپنے آپ کو تھکا کر کے گزرے گا. عید تو اسی کی ہے. عید کپڑے نئے پہننے کا، اچھے کھانے کا نام نہیں ہے. عید تو اسی کی ہوگی جس کو عید کے دن صبح پروانہ ملے گا کہ جا تمہیں معاف کر دیا. اللہ کرے کہ ہم سب ان لوگوں میں شامل ہو. اس لیے ان دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں، سنت اعتکاف ہر جگہ ہونا چاہیے. اور اسی کے پیش نظر الحمدللہ ثم الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے آپ کی اس جامعہ مسجد